برین ٹیومرز کی وجوہات اور اثرات سمجھنے کے لیے مریض کے تجربے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام ابتدائی علامات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: مسلسل سر کا درد، دورے پڑنا، سوچنا یا بات کرنے کے دوران دشواری، جسم کی ایک طرف جھنجھناہٹ، جسم کا ایک طرف سے اکڑنا، دیکھنے کی صلاحیت میں تبدیلی، متلی، ماحول ناشناسی، تھکن اور پٹھوں کی کمزوری یا ڈپریشن۔ اگر کوئی شخص مسلسل ان علامات کا شکار رہے تو اسے مشورے کے لیے ہسپتال جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ متعلقہ جنرل فزیشین سے ملاقات کے بعد عام طور پر سب سے پہلے نیورولوجسٹ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معالجے کے ضروریات کے لحاظ سے پہلے نیورو سرجن اور پھر نیورو انکالوجسٹ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں برین ٹیومرز کے کلینکس، تشخیصی مراکز اور ہسپتالوں کی فہرست حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ آپ کی معاونت پاکستان میں سہولیات پر تشریف لائیں۔ ہماری ویب سائٹ انگریزی اور اردو دونوں میں دستیاب ہے۔ برین ٹیومر کی تصدیق کے لیے عام طور پر ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر MRI بھی کہا جاتا ہے۔ MRI کی مدد سے برین ٹیومر کی نشاندہی کے بعد عام طور پر برین ٹیومر کی قسم کی تصدیق کے لیے بائیوپسی یا سرجری کے ذریعے ٹشو کا نمونہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مریضوں کے نگہداشت فراہم کنندگان کے لیے برین ٹیومر کے مختلف اقسام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی وہ ٹیومرز ہیں جو دماغ میں شروع ہوتے ہیں۔ میٹاسٹیٹک وہ ٹیومرز ہوتے ہیں جو جسم کے دوسرے حصوں سے شروع ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ دماغ تک جا پہنچتے ہیں۔ غیر مہلک ٹیومرز کینسر کی وہ قسم ہوتی ہے جو مہلک ٹیومرز کے برعکس دوسرے اعضاء میں نہیں گھستے اور نہ دوسرے جسم کے حصوں میں پھیلتے ہیں۔ یہ اس وقت پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں جب یہ قریبی اعضاء پر دباؤ ڈالیں، جیسے خون کی رگوں پر۔ مہلک یہ ٹیومرز کینسر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ غیر مہلک ٹیومرز کے برعکس جو اکثر ایک ہی جگہ پر محدود رہتے ہیں، مہلک ٹیومرز بہت جارحانہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور ٹیومر کے اطراف اور دماغ کے دوسرے حصوں تک پھیل سکتے ہیں۔ علاج کا انحصار ٹیومر کی قسم اور ٹیومر کے مقام کے علاوہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ سرجری کے ذریعے کس حد تک ٹیومر نکالا جا چکا ہے۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ٹیومر کو محفوظ طریقے سے ہٹایا جا سکے۔ اگلے مرحلے میں کیموتھراپی اور ریڈیشن شروع کی جاتی ہے۔ اسے ایڈجوینٹ تھراپی کہا جاتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ سرجری کے بعد جسم میں ٹیومر کس حد تک باقی ہے۔ ٹیومر کے مقام کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ریڈیشن اور کیموتھراپی مریض کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جس کے بعد مریض اور ان کے گھر والوں کے ساتھ علاج کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ مخصوص علاج کے اقسام کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ چیک کریں۔ علاج کے بعد نگہداشت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس نگہداشت میں انفیکشن اور منفی اثرات پر نظر رکھنے کے علاوہ حسب ضرورت سکینز کروانا، ماہر نفسیات، فزیوتھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ، غذائی ماہرین یا دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا شامل ہیں۔ چاہے آپ خود برین ٹیومر کا شکار ہوں یا چاہے آپ برین ٹیومر کے شکار کسی شخص کے نگہداشت فراہم کر رہے ہیں، آپ کے لیے خود پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھنا آپ کے لیے اور ان کے لیے بہت اہم ہے۔ تاہم جب تک آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ کسی کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اس سفر میں تنہا نہیں ہیں۔ ہمارے سپورٹ گروپ فیس بک پیج میں شامل ہوں اور ہمارے ماہانہ سپورٹ گروپ میں شامل ہوں اور دوسرے لوگوں سے ملیں جو اسی سفر پر ہیں۔ سفر کے ہر قدم کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر دستیاب ڈاکٹروں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ یا ای میل یا ہماری ویب سائٹ یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ شکریہ۔